یہودی کا واقعہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1356، بخاری کی حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار مدینہ میں تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو عبد القدوس نامی یہودی کا بیٹا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ عبد القدوس یہودی تھا، یہودی کا بیٹا تھا، نوجوان تھا۔ اسے میرے نبی کے ساتھ عشق ہو گیا، حضور کے ساتھ محبت ہو گئی۔ جب عشق محبت ہو گیا، اپنے باپ کے پاس گیا، یہودی کے پاس، ابا جان مجھے پیار آمنہ کے لال کے ساتھ ہو گیا ہے، لہذا میں ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہودی نے کہا کہ چلا جا، لیکن ان کا دین قبول نہ کرنا، اور جا انہوں کی خدمت کر، محبت جو تین ہوئی اظہار کر، لیکن انہوں کا دین قبول نہ کری۔ تو یہ وصیت اس کے باپ نے کی، وہ چلا گیا۔ وہ حضرت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک، نالین مبارک اٹھاتا، جب ضرورت ہوتی سامنے رکھ دیتا، اٹھا دیتا، سیدھے کر دیتا، حضور کو وضو کراتا، حضور کے ساتھ محبت کرتا۔ تو کچھ دن گزرے کہ وہ بیمار ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں یہودی کا جو بچہ ہے وہ نہیں آج کل آ رہا، تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لیا، فرمایا اٹھو اس کی کہر لے کے آئیے، اس کا حال پوچھ کے آئیے۔ بیمار بندے کی کہر لڑ جائے، نبی پاک کا فرمان ہے، جیڑا بندہ بیمار دی کہر لڑنا آ جاوے، واپس آنے تک اللہ تعالیٰ کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جیڑا بیمار دی کہر لڑے۔ تو یہ اتنا ایک خوبصورت عمل ہے، بیماروں کی حالات خیریت پوچھا کریں، ان کے پاس جایا کریں، رسول اللہ کی سنت ہے۔ جا رہے یہودی کے پاس، کون؟ سید الانبیاء، محبوب خدا۔ جب گئے تو دیکھا کہ چارپائی پہ وہ یہودی کا بیٹا ہے، لیٹا ہوا سخت بیمار ہے۔ میرے آقا اس کی سرہانے کی طرف بیٹھ گئے، اس کا سر میرے محبوب کے گود میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے بیٹے کلمہ پڑھ لے، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، زندگی دے لمحات ختم ہونے والے نے، کلمہ پڑھ لو۔ یہودی کا بچہ ایک نظر مصطفیٰ کی نظروں سے ملاتا ہے، ایک سامنے کھڑے باپ یہودی کی نظروں سے ملاتا ہے۔ کہیں کلمہ پڑھ لوں، باپ رے نہ ہوئے، ناراض نہ ہوئے، تو دین اسلام اختیار کر لے آئے، یہودیت نو چھڑ دیتا ہے۔ اب حضور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اسرائیل دروازے پہ کھڑا ہے، کلمہ پڑھ لو۔ اب بار بار دیکھ رہا ہے تو کتاب بتاتی ہے کہ اس دن اس یہودی کی زبان سے بڑے خوبصورت جملے نکلے، جو پہلے وصیت کرتا تھا کہ مسلمانوں کا کلمہ نہ پڑھنا، اس نے کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو۔ یہ ابو القاسم ہر کسی کے گھر میں کلمہ پڑھانے نہیں جاتا، یہ ہر کسی کے گھر میں کلمہ پڑھانے نہیں جاتا۔ سارے صحابہ حضور کے در پہ آگے کلمہ پڑھ رہے ہیں، کوئی معجزات دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے۔ یہ تو خوش قسمت ہے کہ مصطفیٰ تیرے گھر آ کے تجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادھر حضور گھر سے نکلے، جب حضور نے اپنے قدم شریف گھر سے باہر نکلے تو اس یہودی کے بیٹے کی روح پرواز کر دی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، انتقال ہو گیا۔ گویا علماء لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی سے محبت کرے، عشق کرے، پیار کرے، رب اسے بغیر کلمہ پڑھے مرنے نہیں دیتا۔ کوئی حضور سے محبت کرے، کوئی حضور سے پیار کرے تو پھر بے ایمان ہو کے مرا تو جہنم میں جائے گا۔ تو جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہو وہ جہنم جا سکتا نہیں ہے۔ اس لیے کافر بڑے اعمال کرتے ہیں، بڑے صدقے خیرات کرتے ہیں، لوگوں میں دولت تقسیم کرتے ہیں، سڑکیں بنواتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کافر کا کوئی عمل آخرت میں اسے کام
نہیں دے گا، اس کی عمل دنیاوی لحاظ سے تجھے عزت مل جائے گی، دنیا میں لوگ اچھا کہیں گے، جو کچھ ملے گا دنیا میں ملے گا، لیکن جب تک کلمہ نہیں پڑے گا اس وقت تک آخرت میں اس کا کوئی بھی عمل اس کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اس حدیث سے جو ہے وہ محبت اپنے سینے میں حضور کی حضور بسائیں، اور حضور کی جو سیرت ہے اس پر عمل کی بھی کوشش کریں۔